کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جس بھی سیاستدان نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی اس کا نتیجہ -1 فارمولا کی صورت میں سامنے آیا۔ MQM کے سربراہ الطاف حسین، عمران خان اور اب میاں نواز شریف اس تلوار کا شکار ہوئے، لیکن اس فہرست میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو محفوظ رہی، اور وہ ہیں آصف علی زرداری۔ یہی نہیں بلکہ آصف علی زرداری وہ واحد پاکستانی سویلین صدر ہیں جنہیں اب دوسری مرتبہ پریزیڈنسی مل رہی ہے۔ آصف علی زرداری کا نام پہلی بار اس وقت شاہ سرخیوں میں آیا جب 1987 میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ اگلے ہی سال 1988 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں، اور یہاں سے آصف علی زرداری کی سیاست، مقدمات اور تنازعات کا آغاز ہوا۔ صدر بننے سے پہلے وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں وزیر ماحولیات اور وزیر سرمایہ کاری رہے۔ 1990 میں بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، اور 10 اکتوبر 1990 کو آصف علی زرداری پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے۔ 1993 میں آصف علی زرداری کو اس وقت رہائی حاصل ہوئی جب نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئے۔ زرداری پر مالی بدعنوانی، اغوا اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات تھے، اور ان میں سے ایک الزام مسٹر 10% کا بھی تھا جو باقی زندگی ان کا پیچھا کرتا رہا۔ 1996 میں جب آصف علی زرداری دبئی میں تھے تو اس وقت وہ جیسے ہی پاکستان پہنچے تو اگلے ہی دن بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور زرداری کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ طویل اسیری کی وجہ سے وہ پاکستان ماضی قریب میں سب سے زیادہ جیل گزارنے والے سیاستدان بن گئے۔ فائنلی 2004 میں آصف علی زرداری نے تمام مقدمات میں بریت حاصل کی۔ 2007 میں الیکشن کیمپین کے دوران لیاقت باغ میں بے نظیر بھٹو کی خودکش بم حملے میں ہلاکت کے بعد آصف علی زرداری نے پارٹی کی قیادت اپنے نوجوان زیر تعلیم بیٹے بلاول بھٹو کے حوالے کر دی، اور انہوں نے بلاول زرداری کا نام تبدیل کر کے بلاول بھٹو زرداری کر دیا۔ پارٹی کو آصف علی زرداری سنبھال رہے تھے، لیکن سربراہی بلاول بھٹو کے پاس تھی۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور آصف علی زرداری 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے۔ اسمبلی کے معطلی سمیت تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کے سپرد کرنا، 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری، فاٹا اصلاحات، آغاز حقوق بلوچستان اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے فارمولے کی اثر نو تشکیل، گلگت بلتستان کی خود مختاری اور صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دینا شامل ہے۔